السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ جو ایک اچھی خبر ہے وہ یہ کہ کرم کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے ہم باقاعدگی سے اس پر بات کرتے رہے ہیں پچھلے 1.5 مہینے سے۔ الحمدللہ وہاں ایک اگریمنٹ ہو گیا ہے اور آج اس پر ہم تفصیلاً بات نہیں کریں گے، اس پر بات کل کریں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کل کا دن دیا گیا ہے کہ جب کہا ہے کہ وہ جو سڑک بند ہوئی تھی 21 کے سانے کے بعد، اتنی بڑی ٹریجڈی کے بعد جب اتنے لوگ یہاں شہید ہوئے، تو وہ اب کہا جا رہا ہے کل کھلے گی، تو کل انشاءاللہ تعالی ہم اس پر تفصیل میں بات کریں گے کرم کے حوالے سے۔ اڑان پاکستان کا بھی ایک میجر جو پروجیکٹ ہے، انیشیٹو رادر، وہ لانچ ہوا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ آج ہم ناظرین اس پر بات کریں گے جس پہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو سیاق و سباق بنتا ہے وہ سیاست سے اور سیاسی صورتحال سے بنتا ہے، اور اس حوالے سے ایک ہم نے ہمیشہ کہا کہ بات چیت کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں، اور الحمدللہ ایک نہیں اب 2 راؤنڈز ہو گئے ہیں بات چیت کے، گفتگو کے، حکومت کے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو حکومت کی سائیڈ ہے اس میں ان کے جو اتحادی ہیں وہ سب شامل ہیں۔ تو آج ہم نے دعوت دی ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ایم این اے عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ ان کی سیاست میں لمبی اننگز ہے، ہی ہیز ریمین منسٹر سیورل ٹائمز، اور اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے نیشنل اسمبلی میں، اور جو بڑے اہم بے انتہا اہم نیگوسیشنز ہو رہے ہیں، ہی از لیڈنگ دیٹ فار پی ٹی آئی۔ ویلکم ٹو دا شو عمر۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین بڑی دیر کے بعد یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، وہ شکایت تو الگ رہے گی، لیکن بہرحال یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اس پہ بتا دیجیے گا کہ پہلے راؤنڈ کے بعد یہ تھا کہ دوسرے راؤنڈ میں ریٹن ڈیمانڈز دی جائیں گی، تو جو بات اور خبر گرم ہے میں نے کہا اس کے بارے میں بات کر لیں۔ لوگوں نے کہا کہ جی اب کہا ہے کہ پھر سے ٹائم اور دیں تاکہ ہم آپ کو اگلے سیٹرڈے کو اگلا راؤنڈ ہے، یہ طے ہو چکا ہے، اگلے ہفتے ہوگا، جی ہاں اگلے ہفتے، اچھا کسی دن، اور تو یہ کہا کہ آپ لوگوں نے کہ اب ہم اگلے اس میں سٹنگ میں دیں گے، تو یہ کہا گیا کہ جی ہم نے بانی چیئرمین یعنی عمران خان صاحب کو ملنا ہے پھر ہم دیں گے۔ لیکن کل یا پرسوں سلمان اکرم راجہ صاحب ان کو ملے تھے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب جب ملے تو بات جو باہر جب وہ آئے تو بات جو اڑی، انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف کے جو یعنی کہ عمران خان صاحب جو لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے ان رائٹنگ کچھ نہیں دینا، تو اس وجہ سے آپ کی پارٹی نے 2nd راؤنڈ میں نہیں دیا اور 3rd راؤنڈ۔ تو اب ہمیں بتا دیجئے کہ حقائق کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم صاحبہ بہت شکریہ۔ گلے اپنی جگہ پر بنیادی طور پہ میرا فون جو ہے وہ بار بار بلاک ہوتا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کون کس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، لیکن تو میں نام لوں گا تو آپ کا یہ کٹنگ ہو جائے گی۔ نہیں کٹنگ وٹنگ نہیں ہوتی، ایجنسیز ہوتی ہیں جن لوگوں کو آپ سے بہت محبت ہے، تو بنیادی طور پہ اس کی وجہ سے آپ کے پروگرامز پہ حاضر نہیں ہو سکا۔ آپ نے بات کی ہے مذاکرات کے حوالے سے، پہلا راؤنڈ ہوا، اس راؤنڈ پہ ہمارے 3 ممبران حاضر ہوئے تھے، وہاں پہ گئے تھے، اور میری اسپیکر ایاز صادق صاحب سے اس دن بات بھی ہوئی، میں نے کہا جی ایک دن آگے کر دیں، وہ سوموار تھا پچھلے ہفتے کے، تو میں نے کہا منگل پہ کر دیں، انہوں نے کہا جی لوگوں نے مختلف جگہوں پہ کمٹمنٹس ہیں تو ایک راؤنڈ ہم لوگ کر لیں گے، کیونکہ اس دن ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب مصروف تھے عدالت میں، علی امین خان صاحب کابینہ کی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، میں خود پشاور ہائی کورٹ میں بیلز کرا رہا تھا، تو ہم لوگ 3 نہیں تھے، حامد خان صاحب ملک سے باہر تھے، ہمارے 3 لوگوں نے وہاں پہ کیا، اور وہاں پہ ایک پریلیمنری ڈسکشن ہوئی۔ کل ہمارا دونوں سائڈ سے ایکچول راؤنڈ تھا اور ہاؤس فل تھا، کسی قسم کی وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات نہیں تھی کہ جی آپ نے ریٹرن میں نہیں، وہ ہمارا ایک تھا ڈیسیجن تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ڈیمانڈز بہت سمپل ہیں اور نون ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، تمام اسیران جن میں وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، چودھری اعجاز صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ حسان نیازی صاحب ہیں، اور جتنے ملٹری کورٹس اور باقی اسیران قید ہیں ان کی رہائی، اور وہ بڑی سمپل ہے کہ کسی سے کوئی مہربانی نہیں چاہیے، صرف اور صرف جو آپ کا پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ بیل کو اپوز نہ کرے، بیل اپوز ہوتی ہے تو وہ اندر پڑے رہتے ہیں، تو لہٰذا بیل اپوز نہ کریں اور وہ بیل پہ آ جائیں گے اور کیس ہم لوگ خود لڑتے رہیں گے۔ نمبر 1، کیونکہ یہ کوئی مہربانی اس لیے نہیں ہے نسیم زہرا صاحبہ، کیونکہ یہ سب کے سب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں،
اس کے ساتھ آپ دوسرا اہم چیز، دوسرا اہم پوائنٹ وہ دو ہیں، اس پہ 9 مئی کا کمیشن اور اس کے ساتھ 26 نومبر کا کمیشن. آپ خود ماشاءاللہ ان چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھتی ہیں کہ آرٹیکل 7 آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کا، اس پہ ریاست کی ڈیفینیشن ہے. ریاست ہے کیا؟ ریاست ہے آپ کی پارلیمان، جس میں آپ کی مجلس شورا، جس میں سینٹ، قومی اسمبلی ہے. اس کے بعد اس پہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے، صوبائی حکومتیں ہیں، آپ کی صوبائی پارلیمنٹ ہے، صوبائی اسمبلیاں ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس جو وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے 3 ستون ہیں، اس پہ جوڈیشری ہے، اس پہ ایگزیکٹو ہے اور پارلیمنٹ ہے. لہٰذا پہلے ہم لوگ جس کا میں نے آرٹیکل 7 میں ڈیفائن کیا، اس کے نیچے جو اوزار ہوتے ہیں اسٹیٹ کے، اس میں مسلح افواج ہیں، رینجرز ہے، فائر بریگیڈ ہے، پولیس ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ایک اوزار جو ملٹری ہے، اس کے نیچے ایک یا ان کا ایک پینل بن جاتا ہے، یا آپ اس کو کہتے ہیں کورٹ بنتا ہے، کہ اپنے لوگوں کو ٹرائی کرنے کے لیے، ڈسپلن کے لیے وہ اٹھ کے سویلینز کا ٹرائل لے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سائٹ پہ جا کے ایک ستون جو ہے اس کو وہ یوزرپ کر رہا ہے اپنی اتھارٹی سویلینز کے ٹرائل میں. اور آپ کے پارلیمنٹ میں نے اس کو اپروو کیا نا؟ نہیں کیا. وہ سپیسیفک کیسز، وہ جو آپ کے کیسز ہو، ابھی فرض مال وہ کہتے ہیں جی ٹیررزم ریلیٹڈ کیسز. اچھا چلیں آ جاتے ہیں. میرے پہ تو 100 کے حساب سے، مطلب میرے پہ اوپر پرچے. اس کا مطلب ہے سب سے بڑا ٹیررسٹ میں ہوں. مجھے جا کے ملٹری کورٹ میں لیڈر آف اپوزیشن کو ٹرائی کریں، مجھ پہ قتل کے پرچے ہیں، مجھ پہ بمب کے ہیں، میرے اوپر چوری کے ہیں، ڈکیتی کے ہیں، 5 تو میرے اوپر نسیم صاحبہ موٹر سائیکل چوری کے ہیں. ویسے آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہ اتنے دلچسپ آپ پر کیسز ہیں، تو اب ویسے میں نے ایک پروگرام میں دلچسپ لفظ استعمال کیا تو مجھے لوگوں نے اتنا برا بھلا کہا. میں طنزاً کہہ رہی ہوں، بہرحال اتنے یعنی کہ چارجز ہیں، تو اس پر آپ بناتے کیوں نہیں ہیں ایک پوری ایف آئی آر؟ میں پہلے بھی بات کی تھی یہی پہ کہ بنائے ایسے تاکہ لوگ پڑھ سکیں کہ کیا چارجز ہیں، کہ کسی نے کوئی ہتھیار چوری کیے، کسی نے سڑک بند کی ہے، جیسے ڈاکٹر شیل مزاری نے وہ ہائی وے کو بلاک کر دیا. یہ بڑی، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، پھر ہم لوگ اس ٹاپک پہ آتے ہیں. مجھ پہ کون سے کہ جی میں نے پولیس کی وہ ایکس رے مشین نہیں ہوتی وہ چوری کی ہے، موٹر سائیکل چوری کی، ایکس رے مشین موٹر سائیکل پہ لد کے میں گیا ہوں جی، اور مجھے نظر آئے بندے، میں نے وہ مار دی ہیں. اس کے بعد میں نے 5 لوگوں کو اغوا کی ہے، میں نے 8 لوگوں کو قتل کیا، میں نے بم بلاسٹ کیے، اور پھر کرتے کرتے جی یہ سارے میرے اوپر دہشت گردی کے وہ ہیں. مزے کی بات یہ ابھی 26 تاریخ 50 ایف آئی آرز میرے اوپر ایک دن میں ہوئے. 26 آپ پہ 50 ایک دن میں. Are you exaggerating? نو میرے اوپر 50 ایف آئی آرز ہو چکی ہیں. اور ابھی میں نے پشاور ہائی کورٹ میں نے کی ہے، مجھے بتا دیا جائے کہ میرے اوپر ہڈن ایف آئی آرز کون سی ہیں. میں اڈیالہ جیل سے 5 تاریخ کو میرے اوپر فرد جرم وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ شمول میرے وہاں پہ فرد جرم عائد ہو رہا تھا جی ایچ کیو کیس میں، جہاں پہ میں تھا بھی نہیں، اور نہ ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. وہ جیل میں تھے، میں اور دوسری عدالت میں تھا. تو خیر میں جب باہر نکل رہا تھا گیٹ کے سامنے تو 4 ایس ایچ اوز 4-5 کھڑے تھے. انہوں نے کہا جی آپ کی مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا تھا. انہوں نے کہا جی آپ کی یہ ہم نے دیکھنی ہے بیل. تو میں نے کہا جی یہ پڑھ لیں، گرمکھی میں نہیں ہے، گرمکھی میں بھی ہو تو آپ گوگل ٹرانسلیٹر لگائیں، 1 سیکنڈ میں آپ کی ہو جائے گی. میں نے کہا اندر وہ انٹیلیجنس والوں کو بتا دیں کہ یہ ویلڈ بیل ہے. انہوں نے پکڑ لیا لیڈر آف اپوزیشن کو اور باقی ساتھیوں کو بھی ہمارے. پھر ابھی سوچ رہے ہیں اس کو اندر کیسے رکھنا ہے. کام تو کر دیا نا، ابھی اندر رکھنے کے لیے پھر حضرت تھانے کا وہاں پہ مجھے ایک کیس لگا کے رات کو 2 بجے محرر اور ایس ایچ او اور باقی لوگ آئے وہاں پہ انویسٹیگیشن آفیسر. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی جان یہ ساروں نے، وہ انٹیلیجنس والوں نے بھی اپنے آپ کو چھڑا دیا ہے، باقی ایس ایچ اوز نے بھی چھڑا دیا. پھندا آپ لوگوں کے گلے میں فٹ ہوگا کل صبح کورٹ میں ہوگا. تو ہوا نا، وہی ہوا. کورٹ نے جج صاحب نے انہوں نے کہا جی کیا تم لوگوں نے کیا ہے، یہ بیل ہے، ہائی کورٹ کی بیل ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز. تو وہی بات ہے. ہماری جو ڈیمانڈ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی جائز ہے 9 مئی کے حوالے سے بھی، کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ جائے، اور 26 نومبر کو گولی تو چلی ہے، انویسٹیگیشن کریں، آپ انکوائری کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہی نہیں، تو اس لیے میں یہ وہ سامنے بٹھائیں نا، سامنے بٹھائیں اور بات مطلب پروف کریں نا. ہم لوگ ایک بات کر رہے ہیں تو وہ پروف کریں. اور یہ بھی میں بات کروں، یہ ساری کی ساری چیزیں فورینزکس کی میں بات کروں، امریکن سول وار میں
ایک جرنیل کو گولی لگی تھی, وہ متنازع تھا کہ کس سائیڈ نے ماری تھی, کنفیڈریٹس نے ماری تھی یا پھر یونینسٹ فورسز ماری تھی. ہمارا ایک پروفیسر تھا اس ڈپارٹمنٹ کا, انہوں نے باڈی ایگزیوم کر کے تقریباً 110 سال بعد اس نے مطلب irrefutable پروف کے ساتھ پروف کیا کہ گولی کہاں سے چلی. ہاں جی, ہو سکتا ہے. کیا اس میں کیا ہے, کرمنل کیس کبھی ختم تو نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کریں, اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی دیر سے باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اب آپ جو نیگوسیشن میں گئے ہیں عمر, تو یہ ذرا بتائیے گا کہ پہلے ویسے آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ آپ نے کہا تھا عمران خان سے نہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب سے پھر سے ملنے, سلمان اکرم راجہ صاحب مل کے آئے ہیں, انہوں نے and he is part of the negotiating team, تو انہوں نے تو پوچھا ہوگا کہ لکھیں نہ لکھیں, تو اس سے بڑھ کے بھی کچھ اور پوچھنا ہے آپ نے. دیکھیں جی, ہماری کئی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ جب اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں تو تقریباً جتنا یہ ٹیبل ہے ادھر سے لے کے ادھر تک, ادھر تقریباً 5 لوگ بمشکل ادھر بیٹھتے ہیں, مانیٹرڈ کنورسیشن ہوتی ہے, ویڈیوز لائیو چل رہی ہوتی ہیں, انٹیلیجنس والے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ اپنا موقف بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں. حساس چیزیں ہوتی ہیں, پارٹی کی ہیں, موقف ہم نے بیان کرنا ہے, ان کا سننا ہے. تو ہم نے کہا ہے کہ ہمیں انہینڈرڈ ایکسیس ملنی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب تک, اور وہاں پہ ہم لوگ چیزیں جو ہیں وہ کھل کے بات کر سکتے ہیں, انسٹرکشنز لے سکتے ہیں. انہینڈرڈ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ بالکل ایکسکلوسیو ہونا چاہیے, کہ کوئی یعنی آپ کہیں گے کہ وہاں کوئی ریکارڈنگ نہ ہو, کوئی سن نہ رہا ہو. ہم تو وہاں پہ کاغذ کا پیس بھی اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتے ہیں. وہاں آپ اینک جو ہیں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ کیا چیز ہے, باہر نکلتے ہیں اس سے زیادہ آپ کی چیکنگ ہوتی ہے. تو عرفان صدیقی صاحب نے تو کہا کہ آپ کا جو ہے ریکویسٹ, جو ڈیمانڈ, وہ جائز ہے کہ آپ ملیں عمران خان صاحب سے. کیوں نہیں جی, کوئی نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کیوں نہیں کی بات نہیں, یعنی کہ جو اس وقت پروسیس چل رہا ہے تو آپ کو پھر اجازت ہوگی جا کے ملنے کی, پھر آپ ڈیٹیل میں ان سے اپنی حکمت. جی, جب اجازت ملے گی ہم لوگ جائیں گے, ہم لوگ بات چیت ڈیٹیل میں کریں گے, اس کے بعد پھر ہم لوگ حکومت. اچھا عمر, یہ بتائیے گا کہ اب 2 راؤنڈز ہو گئے, اور اس کے بعد واٹ آر یو فیلنگ, کیونکہ دیکھیں یہ جو آپ کی تمام آپ نے باتیں بیان کی, اور پہلے کے بارے میں اور اب کے بارے میں, یہ سب تو آپ کی ایک پوزیشن آپ لوگوں کی رہی ہے بڑی کلیئر کٹ, تو جو آپ نیگوسیشن میں آئے ہیں تو اس سے کوئی آپ کو واٹ فیلنگ آر یو گیٹنگ؟ دیکھیں نسیم صاحبہ, ہم لوگوں کا ڈیمانڈز آپ کے سامنے رکھتی ہیں, اور ہم نے گورنمنٹ کو بھی بڑی کلیئرلی, ہماری جو کل بھی ہمارا جو بیانیہ تھا اور جو اعلامیہ بھی سامنے آیا وہ یہی ہے کہ دونوں سائڈز نے اپنی باتیں کی ہیں معذرت. اور ہم نے کیا کہا ہے, ہم نے کہا ہے جی کہ ہم کسی سے کوئی چیز مانگ نہیں رہے, یہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ایکویٹیبل پروپورشن پہ ہوتا ہے نا. ہم لوگ ملک میں کیا چاہتے ہیں, آئین اور قانون کی بالادستی. That's it. آپ کی ڈیمانڈز بہت کلیئر ہیں, اس میں تو کوئی مطلب یہ کوئی they need no interpretation or introduction, لیکن پروسیس میں آئے ہیں کیونکہ اس بات چیت سے ہٹ کر کے ہر چیز ٹرائی ہوئی ہے. آپ نے فائنل کال کی بھی بات ہوئی, ڈیمونسٹریشنز بھی ہوئیں, ایک ریزسٹنس بھی ہوئی, الیکشن بھی ہوا, الیکشن میں آپ کو بہت انپریسیڈنٹڈ ٹرن آؤٹ بھی, سب کچھ. لیکن ظاہر ہے کچھ چیز تو ہے نا جو کہ سب چیزوں کو رکاوٹ ڈالے ہوئے, جو اس وقت پاور پلے ہے. اس کانٹیکس میں ہم نیگوسیشنز میں بیٹھ گئے ہیں, تو میں اس حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ نیگوسیشنز میں بیٹھ کے ظاہر ہے آپ یہ تو نہیں کہہ رہے نیگوسیشن میں کہ یہ ڈیمانڈ ہے فل سٹاپ, بات چیت کر رہے ہیں. تو جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بات آگے بڑھے گی؟ امید ہے. دیکھیں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, ہماری ساری نیگوشیٹنگ ٹیم. انہوں نے کہا جی میں ملک کی خاطر, پاکستان کی خاطر جو میرے ساتھ کچھ ہوا میں معاف کرتا ہوں. ٹھیک, میرے ساتھ ایک شخص ہے, ان کا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین خان گنڈاپور صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا کل, وہ اور میں گاڑی میں بھی ساتھ تھے. اچھا, جس دن ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹس ان گاڑیوں پہ ہوئی, بشرا بی بھی ساتھ تھیں. کنہوں نے کی؟ تو یہ جب یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے, اس کے باوجود بھی ہم لوگ آ کے بیٹھ کے کس کی خاطر کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا کہ آپ نے
یہ نیگوسیشنز کرنی ہے اور انہوں نے خود نیگوشیٹنگ ٹیم بنائی ہے. ٹھیک, اور انسٹرکشنز دی. ٹھیک, اور نیگوسیشن کا مطلب آپ کو پتا ہے, ظاہر ہے یہ تو نہیں کہ جی ڈیمانڈ یہ لیں اور حکومت کا ڈیمانڈ ہم یہ دے رہے ہیں آپ کو, پروسیس ہوتا ہے. تو پروسیس ہوتا ہے نا, تو اس پروسیس میں اب آپ کو ایک تسلی سے اب آپ چل رہے ہیں. ہم لوگ دیکھیں جی, ہم نے کل یہ بھی بات کی ہے کہ ہمارے کے پی کے ڈیوز ہیں تقریباً 1500 ارب روپے جو ہے وہ مرکز نے دینے ہیں. فاٹا کی بات ہوتی ہے, فاٹا میں دہشت گرد, ایکس فاٹا کے علاقے میں دہشت گردی کی بات ہوتی ہے. آپ چلیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی فگر دیتا ہوں, آپ کو خود معلوم ہے, اپنے آپ پروڈیوسر کو کہیں, آپ کو بتائیں پچھلے 2 سال میں کتنے نوجوانوں نے پاکستان چھوڑا ہے. 20 لاکھ. 20 لاکھ کو آپ ضرب دیں 20 لاکھ 15 سے 20 لاکھ روپے فی کس جو اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں. کبھی اللیگلی جا رہے ہیں تو کسی انہوں نے ایجنٹ کو دیے ہوں گے, لیگلی جا رہے ہیں تو اپنی باقی فیسیں بھری ہوں گی. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں ملک کے حالات بہتر تو کریں. آپ کو پتہ ہے یہ کتنا اماؤنٹ بنتی ہے؟ یہ تقریباً آپ کی بنتی ہے 14 ارب ڈالر. تو 2 سال میں آپ کا 14 ارب ڈالر ملک سے باہر گیا ہے, اور آپ ہیٹ ان ہینڈ ٹوپی لیے ہوئے آپ آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہمیں 1.5 ارب روپے دے دیں, 1.5 ارب ڈالر دے دیں. لیکن عمر اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ملک کے بہت سنگین معاملات ہیں, بڑی دیر سے ہیں معاملات, کبھی بہتر ہوتے ہیں کبھی بدتر. اصل میں تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ حالات ایسے بنے کہ ایکچولی سیاستدان فوکس کریں اس معاملے پہ جو کہ سب سے اہم معاملہ ہے, وہ the people of پاکستان. اور یہ نہیں تو مجھے, میں پروسیس پہ آنا چاہتی ہوں کہ لوگ سن رہے ہوں گے, آپ دیکھ رہے ہیں, وہ امید چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں آگے بات کیسے بڑھے گی. مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ اس پروسیس میں تسلی سے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یو آر ہوپ فل کہ دو چیزیں ہیں. ایک میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا ریسپیکٹفلی, اور پھر اس پروسیس پہ آتے ہیں کہ آپ نے کہا جی کہ یہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا. نہیں, جس وقت تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, میں فیکٹس اینڈ فگرز کا شخص ہوں, فائنینس کا آدمی ہوں, 6% گروتھ ریٹ تھی. پی ڈی ایم 1 حکومت آئی, اس اگلے سال اس کے نیگیٹو گروتھ ریٹ, اور وہی نیگیٹو گروتھ ریٹ اس وقت جاری ہے. چیئرمین ایف پی آر کو میں نے کنفرنٹ کیا, میں نے کہا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اس نے کہا 0. اس کا یہی مطلب ہے کہ گاڑی میں سے آپ انجن نکال دیں اور کہیں جی کہ گاڑی نے چلنا ہے, کیسے چلے گا بھائی؟ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 0 ہے, نہیں چلے گی گاڑی. نمبر 1. ابھی آتے ہیں ہم لوگ, دیکھیں جی ہم لوگ آپٹمسٹ ہیں, ہم لوگ جو تشدد برداشت کیا, سارا کچھ کیا, ہم لوگ اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں. میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی, ہماری ساری پارٹی, ورنہ کون یہ مصیبتیں سہتا ہے؟ یہ آپ مارے کھاتے ہیں, ہمارے ورکرز کھاتے ہیں, ان کے گھروں میں خواتین کو بالوں سے گھسیٹا جاتا ہے. کس لیے کرتے ہیں؟ ملک کی خاطر ہم لوگ سے. تو آپ کہہ رہے ہیں اسی کی خاطر آپ اس پروسیس. اچھا عمر, یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کے کوئی ایک ٹریک 2 چل رہا ہے, بشرا بی بی از انوالوڈ ان نیگوسیشنز, اور یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی گارنٹی دیں کہ عمران خان صاحب جائیں, اگر ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے تو وہ ذرا بات چیت وہ جو سیٹ اپ ہے اس کے خلاف زیادہ نہیں کریں گے. یہ وہ تو آپ بتائیں جو فیکٹس ہیں ناظرین. بالکل ایسی بات نہیں ہے, اس کو میں بڑی شدت سے رد کرتا ہوں. پارٹی میں ایک ہی پارٹی سٹرکچر ہے, ایک ہی کمیٹی جو ہے وہ نیگوشیٹ کر رہی ہے, اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی ہے. کوئی رول نہیں کسی پارٹی میں, اور کسی کا رول ہے ہی نہیں. جتنے ہمارے کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود نومینیٹ کیا, ہماری خود میٹنگ ہوئی اور خود امپاور کیا. ٹھیک. اچھا, اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو ججز کا وہ تھا کہ کمیشن بنے 3 سینئر موسٹ ججز, تو اس میں کوئی فلیکسیبلٹی ہے اگر ادھر بات جائے کہ بھئی ججز یہی ہوں اور ہوں, یا سامنے آنے چاہیے نا جی. ہمیں تو یعنی کیا پروسیس, ہم تو چاہتے ہیں جی کہ جوڈیشری کے سینئر موسٹ ججز ہونے چاہیے, جو بھی ہوں گے ہم لوگ کہیں گے ٹھیک ہے, آپ نام تو سامنے آئیں, اس پروسیس کی طرف ہم لوگ جائیں. اچھا, یہ جو بڑی خوش آئند بات تھی وہ یہ کہ جی 2 دن 4 دن کی نہیں, اس دفعہ کہا کہ جی ہم جنوری پورے 31 تک چلیں گے اس کو. تو یہ 31 is not the dead line, depends on how the process goes. No, 31 is the deadline. 31 ہم نے کٹ آف کیا کیونکہ ٹائم کنسٹرینٹ ہونا چاہیے ایک پروسیس میں. جو پہلی ملاقات میں ہوا, دوسرے میں ہم نے کیا, وے فارورڈ کیا.
ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہم نے فیڈ بیک لینا ہے, اس کے بعد چیزیں ڈیمانڈز اتنی سمپل ہیں, اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, فنڈامنٹل ہے, سمپل ہے, اس لیے وہ رکھیں. ظاہر ہے وہ تو اگر اتنا ہی سمپل ہوتا تو بات اتنی آگے نہ ہوتی. آبویسلی ایک دوسری سائڈ اور ایک آپ کی سائڈ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے جو بیٹھی ہے ٹیم, ایک تو جو اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کا, ان کے بارے میں بتائیں, کیونکہ ان کی جو باتیں باہر آتی ہیں وہ بڑی پازیٹیو اور ایک اپروچ. دیکھیں جی, میں نے کل کا اجلاس اٹینڈ کیا تھا اور ہماری ٹیم کی طرف سے ہم نے جو باتیں کی تھیں کل, کیونکہ پہلی بار میں نے اور علی امین خان صاحب نے اور ہمارے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اٹینڈ کیا تھا, زیادہ باتیں ہم نے کی تھیں. باقی ہمارے ٹیم ممبرز کیونکہ پہلے بول چکے تھے تو انہوں نے کہا جی آپ اس بار بات کریں, لیڈ کریں. ہم نے جو بات کی انہوں نے ہماری بات سنی اور دوسری سائڈ سے چند ساتھیوں نے اپنی انپٹ دی, تو ایک مثبت پیرائے میں, مطلب ایک بات جو ہے وہ انہوں نے اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بات سنی, کسی نے ٹوکا نہیں. تو لہٰذا یہ ایک اچھی چیز ہے کہ بات سن رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. رزلٹ کیا آتا ہے اگلی میٹنگ میں وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. کیا ہمیں ایکسس ملتی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے انفٹڈ, ہم لوگ جو ڈیمانڈ سامنے یا ہماری جو شرائط ہیں یا جو ڈیمانڈز وزیر اعظم کی طرف سے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے آتی ہیں, گورنمنٹ اس کو کیا ریسپریکیٹ کرتی ہے, کیونکہ ابھی تو 2 ہفتے تقریباً ہو گئے نا, ہم نے اپنی چیزیں رکھ دی ہیں, ابھی اٹس ٹائم فار ایکشن فرام دی ادر سائڈ. یہ بتائیں, جب آپ لوگ کہتے ہیں جی 31 جنوری, پھر اگر آپ ہفتے کی ایک میٹنگ کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 میٹنگ نہیں جلدی آئیں گی. ابھی دیکھیں جی, میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک ہفتے کی بریک کیوں ہے, ایک ہفتے کی اگلے ہفتے اس بار اس لیے ہوا کیونکہ آج جمعے کا دن ہے, سیٹرڈے سنڈے ملاقات اس طرح ہوتی نہیں ہے. آپ کو منڈے کے دن زیادہ یا کل وہ ملاقات ہوگی یا منڈے کو ملاقات ہوگی. کرنے کو تو کسی رات کے 12 بجے ٹیم کے ساتھ مطلب کرنے کو ہوتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں, وہ کرا دیں تو اچھی بات ہے. تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ایک ہفتہ رک کے, نہیں, انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ جی ہم لوگ مینیج کر رہے ہیں اس چیز کو, ہم لوگ ملاقات کریں گے. انہوں نے کہا جی ہمیں یہ ٹائم دے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پر اگلے ہفتے یہ میٹنگ ہوگی, جس دن وزیر اعظم عمران خان صاحب سے میٹنگ ہوگی اگلے دن یا اس سے اگلے دن میٹنگ ہماری اپنی ہو جائے گی اس کی کمیٹی کی, نیگوسیشنز کمیٹی کی. پر دوسری بات یہ کہ ابھی وہ چیز میرا خیال ہے 1 یا 2 میٹنگز میں بالکل کلیئر ہو جائے گا ویئر وی سٹینڈ, یا آ رہا ہے یا پار ہے. اسی لیے آپ کے پاس 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے, کیونکہ اس سے پہلے نیگوسیشنز کا مطلب ہی یہی, ہم نے نہ کوئی اور چیز رکھی ہے نہ کمپلیکیشنز رکھی ہیں, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ میں نے یہ پوائنٹس ان کے اپنے پوائنٹس ہیں, انہوں نے ہمیں کلیئر کٹ بتایا کہ یہ پوائنٹس ہونے چاہیے, کیپ اٹ سمپل, اور اس کے اوپر رزلٹ آئے تو فابیا. تو دیکھیں آپ تو سمجھتے ہیں, یعنی کہ I don't want to labor the point, لیکن نیگوسیشنز ہیں اور 1-2 بڑے بیسک چیزوں پہ نیگوسیشن ہے جو کہ پچھلے سال بھر 1.5 سال جب سے ایونٹس ہوئے, جب سے چاہے 26 ہے چاہے May 9 ہے, تو نہیں بات پوری. اس کا مطلب کہ ظاہر ہے دوسری سائڈ کی بھی ریزرویشنز ہیں, تو اگر یہ سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا یہ ان کا, تو آپ چل کے کہیں بیچ میں ملیں گے, تو اس میں آپ یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کریں کہ ہم نے ڈیمانڈ دے دیا وہ پوری کریں. ظاہر آپ نے خود لفظ استعمال کیا پروسیس کا مطلب کہ بات کو چلانا ہے آگے دونوں طرف سے. دیکھیں جی, یہ ہماری کلیئر کٹ ڈیمانڈز ہیں, فائنل سے جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہوگا, اور اس کے لیے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں اس پروسیس مسلسل ہمیں کرنا پڑے گا. اچھا, کہا ہے آپ لوگوں نے ایبسولوٹلی مسلسل, یہ نہیں کہ ہر 7 دنوں بعد ملے, پھر نہیں, مسلسل ہمیں کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی سائڈ کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ادھر سے جا کے کوریڈور سے وہ شہباز شریف کو فون کر دیں یا انٹیلیجنس والوں کو فون کر دیں, XYZ کو کر دیں, زرداری کو کر دیں, بلاول کو کر دیں, وہ لیوے ہمارے پاس موجود نہیں ہے, وہ فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ایکسس چاہیے, کلیئر, جس کو کہتے ہیں انگریزی میں انفیٹڈ, ان انکمبرڈ, ان مانیٹرڈ ایکسس. زرداری صاحب پرائم منسٹر کو, وہ تو ان کے پاس تو ایک کنٹینیوس ایکسس ہے. تو جب آپ نے ان سے کہا کہ جی ہماری میٹنگ زیادہ ہونی چاہیے, یعنی مور آفن, تو اس میں کیا رسپانس؟ انہوں نے کہا جی مناسب بات ہے, جائز بات ہے آپ کی کہ زیادہ, ہاں جی, ابھی ڈیلیور کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ ابھی دیکھی جائے گی. اور ادھر سے تو کافی منجے ہوئے لوگ ہیں, مثلاً آپ نے ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ اسحاق ڈار صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب ایٹیٹیوڈ؟ میں نے بتایا نا جی, انہوں نے جو ہم نے بات کی انہوں نے سنی, جو اچھی چیز ہے وہ میں کہہ رہا ہوں, جو اچھی چیز مطلب انہوں نے بات سنی, کسی نے ٹوکا نہیں, کسی نے بات نہیں کی, نہیں.
ہم نے ان کی بات سنی, انہوں نے ہماری بات سنی. ایک انوائرمنٹ ہے اور اسی لیے نیگوسیشنز کمیٹی میں سارے سینئر لوگ ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی سارے سینئر لوگوں کو ہی نامنیٹ کیے اور دوسری سائڈ سے بھی ہے, تو لہٰذا ایک انوائرمنٹ ہے. اور ہم لوگ سارے کس لیے کر رہے ہیں؟ ہماری سائڈ سے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں نا. ہم نے مارے کھائی ہیں, سارا کچھ کھایا ہے, گولیاں کھائی ہیں, لاشیں اٹھائی ہیں, پھر بھی ہم لوگ نیگوسیشن پروسیس کو آگے بھی لے جانے ہیں تو اسی طرح سے ہی ہوگا, بات چیت کر کے ہوگا. تو پھر ہم آخر میں یہ کہیں کہ آپ ایک مثبت آپ کو ماحول نظر آ رہا ہے اور یو آر کمیٹڈ ٹو دی پروسیس ٹو موو فارورڈ. ابھی تک ہماری جو سب سے اہم چیزیں ہیں, ابھی تک ہمیں جو ہماری 3 ڈیمانڈز ہیں اس پہ رپلائی ہمیں کچھ نہیں ملا. رپلائی نہیں ملا. کون سی 3 میں؟ کہ ہمارے لوگوں کو ریلیز کرنے کے حوالے سے 9 مئی کا کمیشن اور 26 نومبر کا کمیشن, اس پہ رپلائی ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے. لہٰذا کس وقت رپلائی آپ چاہ رہے تھے اس گفتگو میں رپلائی؟ نہیں, ابھی آنا ہے نا جی, 31 سے پہلے ہماری ڈیمانڈز ہی یہی ہیں. مطلب ہم 3 ڈیمانڈز پیش کریں اور وہ کہیں, مطلب ہم لوگ کہیں کہ سوال چنا, وہ کہیں جواب آلو, یہ تو نہیں ہوگا نا. ہم لوگ یا سوال چنا کر رہے ہیں تو ہمیں جواب بھی کوئی اسی کا ملنا چاہیے. تو وہ آپ کو صبر سے اس کو دیکھ کے آگے پروسیس کو چلانا. تو اس مہینے کے جو کچھ بھی ہے نسیم زہرا صاحبہ, وہ اسی مہینے ہمیں پتہ لگے. انٹینشنز بہت جلدی پتہ لگ جائیں گی, بہت جلدی پتہ لگے. بہت بہت شکریہ. تو یہ ہے کہ یہ پروسیس آگے چلے اور کوئی نتیجہ نکلے, which is as you said, Pakistan needs this, everybody needs this. بہت شکریہ پروگرام میں نے کہا. ناظرین, اسی پر آج کا ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.